محبت صرف راستہ نہیں ہوتی، محبت منزل ہوتی ہے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ محبت کرنی ہے اور یہی منزل ہے۔ بس جب محبت ہو گئی تو پھر تو کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ان کے نام کی مٹھاس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو جیسے شیخ محقق نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو یوں ان کو عطا فرمایا گیا امام حسن حسین پاک کو، جب ان پیاروں کا نام آ جائے نا، بس نام آئے تو ہمیں ایک لذت آئے، لطف آئے کہ یار یہ نام ہی کتنے پیارے ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین۔ محبت صرف راستہ نہیں ہوتی، محبت منزل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محبت کرو تو پھر فلاں چیز حاصل کریں، یا محبت کے ذریعے سے ہم فلاں چیز حاصل کریں گے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ محبت کرنی ہے اور یہی منزل ہے۔ بس جب محبت ہو گئی تو پھر تو کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ کی رسول کی سنت پہ تو عمل ہو گیا، وہ ان سے محبت فرماتے ہیں تو ہم بھی انہی کی سنت پر ہو جائیں، اور ہمیں بھی ان سے اگر محبت ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہو۔ تو جہاں ان کا نام آئے، جہاں ان کا ذکر آئے، صحیح العقیدہ لوگوں سے آپ سنیں، ان کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ان کے نام کی مٹھاس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ایک واقعہ چل رہا ہے تو کوئی واقعے میں کوئی بڑی اچھی بات آئے گی تو ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یار جب ان پیاروں کا نام آ جائے نا، بس نام آئے تو ہمیں ایک لذت آئے، لطف آئے کہ یار یہ نام ہی کتنے پیارے ہیں، ان میں مٹھاس کتنی ہے، ان میں عظمت کتنی ہے، ان میں کشش کتنی ہے۔ تو جیسے شیخ محقق نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو یوں ان کو عطا فرمایا گیا امام حسن حسین پاک کو، تو وہ اس موقع پر احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ معدوم نہ تھا، یعنی چھپا ہوا نہیں تھا، گم نہیں تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، حضور کا سایہ نہیں تھا نا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین۔ اور ہمارے مرشد کریم کو یہ بات بڑی پیاری لگی تھی کہ جیسے امام حسین پاک کا نام لکھا ہوا ہے تو اگر حرف ہا پر پیش نہ ہو تو یوں لگتا ہے کہ حسین لکھا ہوا ہے، حسین، اور اگر لفظ حسن پر ہا پر زبر نہ ہو تو لگتا ہے حسن لکھا ہوا ہے۔ حسن اور حسین، حسن اور حسین، تو اللہ نے ان کو بڑا پیارا بنایا، اور اسے پیارا کیا ہونا تھا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، دونوں یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ہمارا دل کرتا کہ حضور کا سراپا دیکھیں تو پھر ہم امام حسن کی بھی زیارت کرتے، امام حسین کی بھی زیارت کرتے، کیونکہ امام حسن پاک سر مبارک سے سینہ مبارک تک آقا علیہ السلام کی کامل شبیہ تھے، اور حسین پاک سینہ سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کی کامل شبیہ تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم حسنین کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان پیاروں کے صدقے ہر لحاظ سے خیر و عافیت، ان سے اب جو مودت ہے، مودت اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسے کر دے کہ ان کی محبت کے بغیر گزارا ہو ہی نہ، اور اللہ پاک اس امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، ان پیاروں کی محبتیں عطا فرمائے، ان سے عقیدت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کی شخصیات میں سخاوت اور حیا اور اللہ رسول سے محبت اور تعلیمات پر عمل
غیر جانبداری، انصاف، جتنی صفات ان پیاروں میں ہیں، رسول اللہ کے ان پیاروں میں، شہزادوں میں، حضور کے ان پھولوں میں، اللہ پاک ان کے صدقے، ان کی خوشبو سے امت کو فیض یاب فرمائے، حصہ عطا فرمائے، اور اس در پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، جس کے صدقے، جس مرشد کے صدقے ہمیں پتہ چلا کہ ان پیاروں کی شانیں ہیں کیا، ان اللہ کے عظیم بندوں کی عظمتیں کیا ہیں، ان کی رفتیں کیا ہیں، تو یہ صدقہ سارا ہمارے مرشد کا ہے، جو ہمیں صحیح تعلیمات عطا ہوئی اور صحیح عقیدہ عطا ہوا۔ کوئی اپنے جذبات میں، اپنی باتوں میں اتنا بھی نہ بڑھ جائے کہ وہ یہ کہے کہ بس اللہ بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، اور کوئی بغض میں اتنا نہ چلا جائے کہ وہ کہے کہ بس ان کی تو شان بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، بس یہی کافی ہے، صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ تو مرشد کریم نے ہمیں جو عقائد عطا فرمائے ہیں وہی سچے عقیدے ہیں، اور ولی جو عقیدہ عطا فرماتا ہے اس میں شک نہیں ہوتا۔